جس طرح ہمارا جو ہے ہرا رنگ ہے، اسی طرح ان کا جو ہے یہ زعفرانی رنگ ہے۔ یہ ان کا جو ہے مذہبی اس کو اہمیت حاصل ہے، اور شاید ان کو یہ خیال ہے کہ روح کا، آتما کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی زعفرانی ہوتا ہے۔ حالانکہ روح کا جو رنگ ہے وہ لال ہے، لیکن شاید وہ زیادہ اگر گہرا ہو جائے زعفرانی تو وہ بھی لال لگتا ہے، لہذا ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے سوامی جی آئیں گے تو پھر ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے، یہ جو کیسری رنگ ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہندو دھرم میں۔ اچھا، آپ نے یہاں سکھ کا لکھا ہے، لیکن ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کے یہاں اس کلر کی شاید کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، ہندو دھرم میں اس کی اہمیت ہے۔ if my memory serves me right، ہندو دھرم میں ہے۔ is علامہ اہدیت اینڈ علامہ غیب are same؟ یہ کون حضرات ہیں؟ اچھا، عالم اہدی میں تو علامہ لکھا ہوا ہے۔ عالم اہدیت اینڈ عالم غیب are same؟ نو 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 نو۔ خوشنما تبسم، جب کوئی آپ کو یاد کرے اور بہت یاد کرے تو کیا آپ بھی یاد کرتے ہیں؟ کرتا ہی ہوں گا، اگر کوئی سچے دل سے یاد کرے گا تو کرتا ہی ہوں گا۔ فقیر کا یاد کرنا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ فقیر کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے یاد کرتا ہے کہ جن جن سے تعلق جڑا ہوتا ہے وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو سب کے حلیے سامنے سے گزرتے ہیں۔ حلیے جن جن کی تصویریں دیکھ لی ہیں نا، جب کہتے ہیں نا بھائی تصویر بھیجو اپنی، تو جن جن کی تصویریں بھیج لی ہیں تو وہ میموری میں چلی گئیں۔ اب جب بھی دن میں وقت ملے تو آدمی آرام سے یوں بیٹھے تو وہ تصویریں یوں یوں گزرتی ہیں آنکھوں کے سامنے سے، جیسے آدمی فلیش بیک میں جاتا ہے نا، وہ تصویریں گزرتی ہیں، تو اسی طرح ان کو فیض بھی پہنچ جاتا ہے، روحانی توجہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہی اس کا یاد کرنا ہے۔ اب وہ نام لے کے یاد تھوڑی کرے گا، اے اخلاق، اے اخلاق کہاں مر گیا تو، ایسے نہیں کرے گا، وہ تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزریں گی۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ منظور نظر وہ ہوتا ہے کہ جس کا حلیہ مرشد کی آنکھوں میں بس جائے، جس کا حلیہ، ایک دفعہ فرمایا کہ ہم اگر کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا حلیہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو ہم اس کے حلیے کو دیکھتے ہیں اور اس کو فیض ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ نظروں میں رہنا کیا ہے؟ نظروں میں رہنا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عام کا تو سوچیں گے تو حلیہ آئے گا نا، کچھ ایسے ہیں جن کا سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آنکھوں میں ان کا حلیہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جب آنکھوں میں محفوظ ہو جاتا ہے تو ہر وقت ان کو پھر فیض ملتا رہتا ہے۔ آنکھوں میں حلیہ محفوظ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں منظور نظر، آنکھوں میں حلیہ آ گیا۔ پھر ایک ہوتا ہے فنافی شیخ، وہ جو فنافی شیخ ہوتا ہے جس کو بھی بنانا چاہیں فنافی شیخ، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ ان کی مرضی پر ہے، تعلیم نہیں ہے اس کی کوئی باقاعدہ، ان کی مرضی پر ہے۔ تو فنافی شیخ یہ ہوگا
سب سے پہلے اس کے نفس کو پاک کریں گے، اس کے قلب کو پاک کریں گے، اور اپنے سینے کی کوئی بھی مخلوق نکال کے اس کے قلب میں ڈال دیں گے۔ 3 سال کے لیے وہ مخلوق رہے گی آپ کے سینے میں، مرشد کی 3 سال کے لیے وہ مخلوق سینے میں رہے گی۔ جتنے بھی آپ کے سینے کے لطائف ہیں ان کے سب کے اوپر وہ مخلوق اپنا رنگ چڑھا دے گی۔ جب وہ مخلوق 3 سال مرشد کی مخلوق کی صحبت میں رہیں گی، تمہارے سینے کی روحیں، اس کو کہتے ہیں باطنی صحبت۔ کیوں جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باطنی صحبت کہتے ہیں۔ اس باطنی صحبت میں رنگ چڑھتا ہے، پھر وہ جو پھر رنگ چڑھتا ہے تمہاری روحوں پر، اس رنگ کا نام مرشد کی محبت ہے۔ تمہارے کرنے سے نہیں ہوگی، مرشد جائے گا، اس کا کوئی مخلوق سینے کی وہ رہے گی۔ یہ ہو گیا۔ پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی مخلوق نکال کے اس کے سینے میں ڈال دی، تو اس کی مخلوقیں نکال کے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے یہ بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کی مخلوقیں اپنی کوئی نکال کے ادھر ڈال دی۔ ایسا ہوا نہیں پہلے کبھی کہ کسی مرید کے سینے میں مرشد نے کئی مخلوقیں ڈالی ہوں، کئی بہت ساری ڈالی ہوں۔ ایسا کہاں ہوا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا۔ پھر طفل نوری کا اگر عکس ڈالا تو اس کو فقر آ گیا نا، اور وہ فقیر بھی بن گیا۔ جس توفیق الہی کا عکس بھی ڈالا، اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس کا ڈالا عکس۔ جس سے توفیق الہی کا ڈالا، طفل نوری کا بھی ڈالا، تو اس کا بھی ڈال دیا، اس کا بھی ڈال دیا، اب تو 2 مخلوقیں ہو گئی نا۔ اب اس کو فخر بھی آ گیا اور عشق بھی آ گیا۔ پھر اگر اپنے قلب کا بھی ڈال دیا کوئی جسہ، قلب کا بھی جسہ ڈال دیا، تو پھر بات آگے بڑھ گئی۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں چلو تم بھی ذکر دو، تم بھی ذکر دو، تم بھی ذکر دو، وہ کیوں دے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ابھی جو تم کہا چلو جی واٹس ایپ کے اوپر ذکر دے دو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں بہت سے ولیوں نے آ کے کہا یہ کیا کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا جی ہو رہا ہے، یہ تو آپ تو ہو سکنے کی بات کر، یہ تو ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں ہم اس کو مانتے نہیں، تو پھر ہم کو یہ پیغام ملا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ہے، اور ہم نے اپنے نمائندے کے سینے میں اسی قلب کا ایک جسہ ڈالا ہے نا، اسی قلب کا ایک جسہ ڈالا ہے، اس لیے ہزاروں کو بھی کہہ دے تم کو ذکر دینے کی اجازت ہے تو سب کو ہو گئی، کیونکہ اس جسے کے اندر وہی چیزیں ہوں گی نا جو قلب کی تعلیم آئی تھی آدم صفی اللہ کے پاس، اس میں وہی ہوگا نا جو آدم صفی اللہ کا جو قلب تھا، اس میں لطیفہ قلب کی تعلیم تھی نا، اس میں باطنی تعلیم تھی نا۔ اب وہ جو ان کی امت کے ولی تھے ان کو تو قلب کا آدھا علم ملا، آدھا آدم کے لیے آدھا ان کے لیے، لیکن یہ جو قلب کا جسہ آ گیا تو یہ دونوں حصے آ گئے نا، دونوں حصے ہو گئے نا۔ اب یہ عوام کو پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ذکر چلاؤ، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر کو چھوڑو، تم بس آتے رہو ادھر،
ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، بحث کر رہے ہیں۔ اب جب وہ جسہ آ گیا، لطیفہ قلب کا جسہ آ گیا، تو اب وہ ذکر قلب کیسے پھیل رہا ہے۔ اور بھی تو ہے نا مرید، اور بھی تو ہے نا، تم دے کے دکھاؤ نا ذکر قلب کی اجازت لوگوں، تم کو ذکر دینے کی اجازت ہے نا، تو تم ہی دے سکتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ تم سب کو ذکر دینے کی اجازت ہے۔ اس کے پیچھے راز وہی ہے کہ وہ جو مرشد اپنے سینے کی مخلوق جو نکال کے رکھتا ہے، وہ قلب کا ایک جسہ ہے، قلب کا ایک جسہ ہے۔ اچھا، اب وہ جو قلب ہے وہ آدم صفی اللہ شنکر بھگوان والا ہے، کیوں جی؟ وہ شنکر بھگوان والا ہے نا، اس لیے کتنی آسانی ہو گئی نا سارے مذاہب کو ملانے میں۔ اب اگر ہمارے پاس آ کے کوئی کہے گا شنکر بھگوان کا ہم کو جو ہے وہ دیدار کرا دو، تو بڑی آسان بات ہو جائے گی۔ جب تک اس کا ایمان ڈاماڈول ہوگا کہیں گے آنکھیں بند کر کے دیکھو، پھر جب ایمان پکا ہو جائے گا پھر کہیں گے اب آنکھیں کھول کے دیکھ لو۔ کیوں؟